الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دلوں کے اعمال کی اس روزانہ کی گفتگو میں ہم سن رہے ہیں توکل کے بارے میں۔ کل کے درس میں ہم نے بہت ساری باتیں سنا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں توکل کی کیا باتیں ہیں، اسی طرح توکل کے کتنے درجات ہیں، مراتب ہیں۔ توکل کے درجات میں سے ایک درجہ آتا ہے حسن الظن باللہ، اللہ تعالی کے تعلق سے اچھا گمان کرنے کی بات۔ اللہ تعالیٰ سے آدمی حسن ظن رکھے، اللہ تعالیٰ سے وہ حسن ظن رکھے گا تو اللہ تعالیٰ پر اس کا بھروسہ مضبوط ہوگا۔ جس قدر اللہ کی ذات سے اسے حسن ظن ہوگا اپنے رب سے، اسی قدر اس کا توکل اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہوگا۔ اور جب کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ برا گمان کرے گا کہ اللہ میری دعائیں قبول نہیں کرتا، اللہ میرے ساتھ بھلا نہیں کرتا، میرے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے، تو ویسے ہی اس کا توکل کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنی ذات کے ساتھ برا گمان کرنے والوں کی مذمت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان کیا ہوتا ہے؟ جیسے قرآن نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے پہلے لوگوں نے سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کی مدد نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے دوستوں پر دشمنوں کو مسلط کرتا ہے۔ یہ منافق تھے جو غزوہ احزاب کے موقع پر کہا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 12 میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا، بیماری تھی، کہنے لگے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول نے ہم سے صرف دھوکہ، فریب ہی کا وعدہ کیا تھا۔ اور یہ بات انہوں نے اس وجہ سے کہی کہ غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کسریٰ و قیصر کے خزانوں کی بات کہی تھی، اور اس کا وعدہ دلایا تھا کہ بڑی بڑی فتحیں ان کو حاصل ہوں گی، یمن فتح ہوگا، شام فتح ہوگا، فارس فتح ہوگا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری جماعتوں نے مدینے کو گھیر لیا ہے، تو ان کے نفاق کی زبان بولنے لگی۔ انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہنے لگے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے صرف دھوکہ، فریب ہی کیا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان کیا۔ جیسے آج کل ہم لوگ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا ہمیشہ یہی رونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیشہ میرے ساتھ برا ہوتا ہے، ساری مصیبتیں میرے ہی اوپر آتی ہیں، سارا سب کچھ میرے ہی ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز غلط ہے۔
بخلاف ان لوگوں کے جن کے دلوں میں توکل کی دولت رچی بسی ہوتی ہے، جو توکل کے دولت سے آراستہ ہوتے ہیں، وہ اہل ایمان جو توکل بھری زندگی میں ہوتے ہیں، جب انہوں نے مدینے کے اطراف فوجوں کو دیکھا، مدینے کو گھیراؤ میں دیکھا، تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل پڑے جیسے قرآن نے کہا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور ایمان والوں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا، بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور شیوہ فرمانبرداری میں اور اضافہ کر دیا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 20 پر 2 یہ ہمارے ساتھ تھی۔ آج کے زمانے میں مجھے اور آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں اور اس کو اپنے دلوں میں بسائیں، اللہ کی عظمت کو اور اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کا ہم شکر بجا لاتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا گمان کریں، اور ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی بردباری ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے کہ وہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، اور آج کے زمانے میں لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گزشتہ قوموں کو جو مہلت ملی، گزشتہ قومیں جو عذاب کا شکار ہوئی، اس کو یاد کریں، اس لیے کہ آج ہم اندر سے شکست خوردہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر ہمارا بھروسہ کمزور ہوتے جا رہا ہے۔ اسی لیے بہت سارے اہل علم نے توکل کی تفسیر حسن الظن باللہ سے کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر آدمی کا اچھا گمان ہونا چاہیے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔